جیسے آپ نے یہ خبر سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان افسانوی طور پہ نہیں رہے، آپ کا وصال ہو گیا، تو اب انہوں نے وہیں پر اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میرے ان آنکھوں نے تیرے پیارے محبوب کے جلووں کا مشاہدہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ محبوب ہمارے درمیان نہیں رہ گیا اور اس کا ظاہری چہرہ وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں رہ گیا، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو ہم سے ان آنکھوں کو چھین، ان آنکھوں میں جو روشنی ہے، جو نورانیت ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ تو عبداللہ بن زید سے ان آنکھوں کی روشنی کو واپس لے، کیوں اس لیے کہ جن نگاہوں نے نبی کریم کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے دنیا سے جانے کے بعد اب یہ نگاہیں کسی اور کو دیکھیں، اب یہ نگاہیں کسی اور کو دیکھنے کی قابل نہیں رہیں گے، تو ان کی دعا قبول ہوئی اور فوراً آپ کی نگاہ وہ جو ہے اچک دی گئی اور آپ پھر نابینا رہا۔ ایک قرآن پڑھتا ہے مدینہ منورہ، کوئی مان نہیں آ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت عمر آپ تلوار یہاں سے باہر نکال کر کے میدان میں آئے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، آپ خبردار اگر کسی نے نام بھی لے لیا کہ ہمارے پیغمبر کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن مانتے، ہم نہیں مانتے کہ ہمارے پیغمبر انتقال کر گئے، ان کا وصال ہو گیا، حالات بہت بے قابو ہو رہے تھے، تمام صحابہ بالکل آپس سے باہر ہو گئے، حضرت عثمان غنی آپ کو جب خبر ملی تو اپنی ڈباتی ہوئی آنکھیں لے کر کے اور صحابہ کے پاس گئے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن دل اس قدر آپ کا مضمر ہو چکا ہے، کبھی کا خاطر نہیں کہ کچھ زبان سے بولنے کی طاقت نہیں، نبی کے وصال کی خبر سن کر کے یہ حال صحابہ کا ہوا، سارے لوگ پریشان حال ہیں، اتنے ایسے حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حالات کو قابو کیا اور آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اس کے بعد میں ایک خطبہ دیا، ان کو سمجھایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام آتے رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک گلے ان کا وصال ہوتا ہے، تو اگر ہم یہ چیز مانتے ہیں قرآن میں موجود ہے قد خلت من قبلہ الرسل کہ رسول سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور ان کا انتقال ہوتا رہا، جب ہم یہ مانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آج ہمارے پیغمبر کا بھی انتقال ہو گئے، وہ بھی وصال فرما گئے، ٹھیک۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی ایک آیت میں کہا کہ تم لوگ اس قدر نبی کی وفات کو سن کر کے برہم ہونے لگ رہا ہے کہ اگر وہ وصال کر جائیں تو تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو گے، اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کی آیت پڑھی افری ماتا اور قدر القلم تمہارا عقابہ، کیا نبی پاک اگر انتقال فرما جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم لوگ اپنے آپ پہ اس طرح بے قابو ہو جاؤ گے کہ دین دھرم چھوڑ دو گے؟ جو قرآن نے تمہیں ایک کنسپٹ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، تو کیا تم اس سے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں اس سے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو نبی پاک کے بعد الٹے قدم اپنے مذہب سے پھرے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، خود ہی اپنا نقصان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی یقین دہانی صحابہ کرام نے کو حضرت ابوبکر صدیق نے دلا دیا اور سبوں نے مانا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا۔ اب اس کے بعد آپ کے کفنوں کا مسئلہ پیش آیا، وہ ایک الگ میٹر میں آپ کو کفنایا گیا اور اس کے بعد 2-3 دن تک مسئلہ بالکل شانت رہا، کیونکہ صحابہ چور ہو چکے تھے، صحابہ کرام بالکل ٹوٹ چکے تھے، کسی کو کسی سے بات کرنے تک کی ہمت نہیں ہو رہی۔ جب 2-3 دن کا عرصہ گزر گیا، خلافت کے مسئلے کو آپ سمجھیں کہ جب نبی پاک وصال فرما گئے تو اب صحابہ کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ اب ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کو کون سنبھالے گا؟ یہ بات ہمارے درمیان رہ گئی تو اب ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کو کون سنبھالے گا؟ ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارا بادشاہ کون بنے گا؟ خلیفہ نبی کا جانشین اور خلیفہ کون بنے گا؟ اس مسئلے کو لے کر کے کافی گفت و شنید صحابہ کے درمیان ہوئی۔ آخرکار تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ ہی کو
نبی کی خلافت کا سب سے پہلے مستحق سمجھتے ہیں اور آپ ہی کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے تھے اور کبھی اگر بیمار پڑ جاتے تھے تو کسی اور صحابہ کو اپنے مصلی امامت پر نہیں بٹھاتے تھے۔ جب بھی ضرورت پیش آئی ہے تو نبی نے اپنے امامت کے مصلی پہ ابو بکر تمہیں کو بٹھایا۔ تو کئی مرتبہ 17 نمازیں نبی کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو پڑھائی ہے، جبکہ اصول یہ ہے اور شریعت میں قانون یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا یا جو نبی ہوتا تھا مسلمانوں کی نمازوں کی امامت وہی کرتا تھا۔ تو جب تک نبی دنیا میں رہے اس وقت آپ نماز فرماتے رہے۔ اس کے باوجود بھی 17 نمازیں ایسی ہیں کہ نبی کریم جب بیمار ہوئے تو آپ نے ان کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھایا۔ اس سے صحابہ سمجھ رہے تھے کہ نبی ہم کو ایک اشارہ دے رہے ہیں۔ اشارہ کیا دے رہے ہیں؟ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے معاملات کو سب سے پہلے جو سنبھالے گا وہ میرا ابوبکر ہوگا۔ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلا میرا خلیفہ بنے گا وہ وہی ہوگا جس کو ہم نے تمہاری امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ تو اب تمام صحابہ نے اتفاق کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مان لیا اور آپ کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر دیا۔ اب اس پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو ابوبکر صدیق کے تعلق سے کافی وقت چاہیے، لیکن 2-3 منٹ میں ہر جو ہے خلیفہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ، مختصر میں سنیں زیادہ تفصیل ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آپ کے پہلو میں رکھ کر کے آرام فرمائے، اپنی بیوی عائشہ کے گود میں آپ آرام فرمائے اور ستاروں کا موسم تھا، آسمان سے بے شمار ستارے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا ہاں، میرا عمر ہے، عمر کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے اٹھ کر کے جھٹ سے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ابوبکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ ابوبکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی ساری نیکی ایک طرف، ابوبکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ساری نیکی ایک طرف، یعنی عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں اور اس کے باوجود ہم فرماتے ہیں کہ عمر کی یہ تمام نیکیاں ایک طرف اور میرے جانشین اول ابوبکر صدیق کی تمام ایک نیکی ایک طرف۔ مورخین نے اور فقہاء نے اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے وہ ایک نیکی جو ابوبکر کی عمر کے تمام نیکیوں کے غالب آئی وہ کیا کی؟ وہ وہی جو غار میں سانپوں سے ڈسوایا تھا، انہوں نے اپنے نبی کو اپنے سامنے بٹھا کر کے اور غار میں جو سانپوں سے ڈسوا رہے تھے اور اپنی جان وار کر رہے تھے نبی پر، وہی ایک نیکی ایسی ہے کہ جو عمر کے تمام نیکیوں پر بھاری۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ نبی فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق، کہ دنیا میں مجھے جتنا ابوبکر صدیق کے مال میں اور اس کی دولت نے نفع دیا ہے کسی اور کی دولت نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنتے ہیں بات غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی نے جب چندہ سننا شروع کیا کیونکہ بہت تنگی کا معاملہ تھا، 5 سالی کا دور تھا، تو ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ایک برکت پر اٹھا کر کے لائے تھے، قابو میں ڈال دیا نبی کی بات۔ تو نبی فرماتے ہیں جو نفع مجھے ابوبکر کے مال نے دیا وہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، سنیں بہت بڑی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں، آپ سوچیں عرب کا جو ماحول تھا اسلام پھیلنے سے پہلے، جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی، لوگ شوق سے اور باقاعدہ فخر سے شراب پیتے تھے، لیکن کوئی پارٹی ایسی نہیں ہوتی تھی دعوت جس میں شراب کی بوتلیں چلتی،
لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیوں نہیں پیا آپ نے شراب، جبکہ شراب حرام نہیں تھی زمانے جاہلیت میں، لوگوں کا ایک مشغلہ تھا شیعہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دیکھو کنت اسوء عرضی ومروتی، مجھے ہمیشہ اپنی عزت اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی فکر رہی۔ میں خوب جانتا تھا کہ شراب یہ ایک ایسی بلا ہے کہ اس کو پینے کے بعد بندے کی عزت سلامتی رہتی ہے، بندے کے اخلاق سلامتی رہتے ہیں، اس کے کردار سلامتی رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کبھی شراب کو اپنے ہاتھوں میں آنے تک نہیں دیا، پینا تو دور کی بات۔ تو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور جانشین اول متعین کیے گئے اور مقرر کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، جانشین بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے 2 سال 2 مہینے تک خلافت سنبھالی۔ غور سے سنیں آپ، 2 سال 2 مہینہ آپ نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا جب مطلب آیا، مجمع منتشر نہیں ہو رہا ہے، حضرت